Assalamu alaikum dear students. Gulliver's Travels Part 4, A Voyage to the Land of Huenums کہانی کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اس کہانی کے اندر گلیور ایک گھوڑوں کی سرزمین پر جاتا ہے جن کو وہ ہوینمز کہتا ہے. تو اس کی پروننسیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہوینمز. تو اس سٹوری کے اندر ہوینمز ایسے جانور ہیں جو کہ گھوڑوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن بہت ذہین، عقل مند اور تہذیب یافتہ ہیں. یعنی یہ تصوراتی کہانی ہے تو اس میں تصوراتی طور پر گھوڑوں کو انسانوں سے بہتر دکھایا گیا ہے. اور جبکہ انسانوں کی شکل سے ملتے جلتے جو دوسرے جانور ہیں اس جزیرے پر، ان کو یاہوز کہا جاتا ہے. یاہوز جو کہ ہیومن بینگ سے ملتے جلتے ہیں، یعنی انسانوں سے ملتے جلتے جو جانور ہیں ان کو یاہوز کہتا ہے گلیور. اور ہوینمز جو ہیں وہ گھوڑوں کے مشابہ ہیں. تو اس طرح یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہوینمز کے جزیرے کی سیر کرنے کے بعد، وہاں سے واپس آنے کے بعد، گلیور کافی دیر تک اپنے گھر میں گھوڑے لے آتا ہے باہر سے خرید کر، اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اپنی بیوی اور باقی انسانوں سے نفرت کرتا ہے. تو اس لیے اسے مسانتھروپ بھی کہا جاتا ہے. تو مسانتھروپ کا مطلب ہے ہیٹر آف مین کائنڈ، اور اس کا اپوزٹ ہے فلانتھروپ. فلانتھروپ کا مطلب لور آف مین کائنڈ. تو یہ ٹرمز آپ نے یاد رکھنی ہے. گلیورز ٹریولز پارٹ 1، 2 اور 3 اور جوناتھن سوفٹ کی بایوگرافی کے لنکس آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں. اپنے تیسرے سفر کے بعد گلیور 5 مہینے تک ہنسی خوشی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر وہ سمندری سفر پر روانہ ہو جاتا ہے جب اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے. اس بار وہ 350 ٹن وزنی ایک تجارتی جہاز ایڈونچر کا کپتان بن کر سفر کرتا ہے. جہاز کا نام اس بار ایڈونچر ہے. راستے میں اس کے بہت سے ملا بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اسے مجبوراً راستے میں پڑنے والے مختلف علاقے جن میں بارباڈوس اور لیوارڈ کے جزیرے ہیں ان سے نئے ملاح بھرتی کرنے پڑتے ہیں. اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نئے ملاح دراصل سمندری ڈاکو ہیں. وہ جہاز پر قبضہ کر لیتے ہیں اور گلیور کو قیدی بنا لیتے ہیں. اس جہاز کا سفر شروع ہونے کے کئی ماہ بعد وہ ڈاکو اس کے ذاتی سامان سمیت اسے زبردستی ایک کشتی میں بٹھا دیتے ہیں اور تھوڑا سا فاصلہ اس کے ساتھ طے کرتے ہیں اور پھر اسے ایک انجان جزیرے کے ساحل پر اتار دیتے ہیں. یہی انجان جزیرہ اصل میں دا لینڈ آف ہوینمز ہوتا ہے. تو وہ جزیرے میں اندر تک چلا جاتا ہے اور اسے وہاں جانوروں، گایوں اور گھوڑوں کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں، یعنی ان کے سموں کے نشانات اسے ملتے ہیں. تو آخرکار اسے ایک میدان میں کچھ جانور نظر آتے ہیں اور ان کے 1-2 ساتھی درختوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے سر اور سینے گھنے بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں. ان کی بکروں جیسی داڑھی ہوتی ہے اور ان کی کمر پر نیچے تک اور بازوؤں اور ٹانگوں پر کافی بال ہوتے ہیں. وہ گلہریوں کی طرح بڑی آسانی سے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے مضبوط نوکدار پنجے ہیں جو سروں سے مڑے ہوتے ہیں. جب گلیور ان میں سے ایک کو اپنی تلوار کی ہموار سائیڈ سے ضرب لگاتا ہے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے تقریباً 40 ساتھی گلیور کو آ کر گھیر لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ جانور درختوں پر چڑھ کر اس پر پخانہ کرنے لگتے ہیں. تاہم درخت کے تنے کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ گندگی کو اپنے اوپر گرنے سے بچا لیتا ہے. لیکن اس گندگی جو کہ اس کے چاروں طرف گر رہی تھی، اس کی بدبو سے اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے. تو اس طرح یہ انسان نما جانور جو ہیں گلیور کو تانگ کرتے ہیں شروع میں. تو جلد ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑے کی آمد پر وہ تمام غلیظ جانور دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھوڑا گلیور کو غور سے دیکھتا ہے اور پھر بڑی پیچیدہ آواز میں ہنہناتا ہے. اس کی آواز سن کر ایک اور گھوڑا پہلے گھوڑے کے پاس آ جاتا ہے اور دونوں آپس میں کچھ بات چیت کرنے لگتے ہیں. گلیور وہاں سے جانے لگتا ہے تو گھوڑے اسے واپس بلا لیتے ہیں. وہ اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور
اسے ہیٹ کوٹ اور بوٹ پہنے ہوئے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ گھوڑے گلیور کو بھی ان جنگلی جانوروں انسان نما جانوروں کی طرح وہ گھوڑے گلیور کو بھی یاہو ہی سمجھتے ہیں۔ وہ جو گھوڑے ہیں وہ اتنے سلجھے ہوئے سنجیدہ مزاج اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں کہ گلیور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ لازماً جادوگر ہوں گے جنہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے خود کو گھوڑوں میں تبدیل کر لیا ہے۔ وہ انہیں براہ راست مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اسے کسی کے گھر یا کسی کے گاؤں میں لے چلیں اور وہ تحفے میں انہیں ایک چاقو اور ایک کنگن یعنی بریسلٹ بھی دے گا۔ وہ گھوڑے آپس میں دوران گفتگو کئی مرتبہ دو الفاظ یاہو اور ہوانمس جو ہیں یہ ورڈز دو بار یہ کئی دفعہ وہ بولتے ہیں، ہوانمس اور یاہوز، اور گلیور انہیں دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ گھوڑے اس کے آگے آگے چل کر اسے ایک مکان میں داخل ہو جاتے ہیں اسے لے کر، اور وہ انسانوں کو ملنے کی امید میں اپنے تحفے بھی نکال لیتا ہے، لیکن انسانوں کی بجائے اسے گھر کے اندر بھی کئی گھوڑے ہی نظر آتے ہیں جو مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ گلیور سوچتا ہے کہ یہ گھر ضرور کسی بہت بڑی شخصیت کا ہوگا جس نے انسانوں کی بجائے گھوڑے ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ گھر میں موجود ایک گھوڑا اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہتا ہے یاہو۔ گلیور کو گھر کے صحن میں لے جایا جاتا ہے جہاں بہت سے ویسے ہی غلیظ جانور بندھے ہوتے ہیں جیسے اس نے باہر دیکھے تھے۔ گلیور کو ان کے قریب کھڑا کر کے اس کا موازنہ ان جانوروں سے کیا جاتا ہے تو گلیور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مخلوق بالکل انسانوں جیسی لگتی ہے۔ گھوڑے گلیور کو کھانے کی مختلف قسم کی چیزیں دے کر آزماتے ہیں کہ یہ انہی جیسا ہے یا نہیں، مثلاً خشک گھاس جسے وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے، پھر وہ بدبودار گوشت دیتے ہیں لیکن وہ اسے دیکھ کر گلیور کو گھن آنے لگتی ہے، لیکن یاہوز اسے بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں وہاں موجود گائے کی طرف اشارہ کر کے گلیور انہیں بتاتا ہے کہ اسے دودھ پسند ہے تو وہ اسے کافی مقدار میں دودھ فراہم کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت وہ گھر کی طرف ایک بغیر پہیوں کے چھکڑا یعنی سلیج آتے ہوئے دیکھتا ہے جسے 4 یاہوز کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اس چھکڑے میں ایک بوڑھا گھوڑا سوار ہوتا ہے جو دیکھنے میں کافی اہم لگتا ہے۔ وہ گھوڑے مل کر گلیور کو اپنی زبان سکھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر گلیور کیا کھایا کرے گا، تاہم وہ خود بتاتا ہے کہ وہ ان کے جو یعنی اوٹس جو سے اپنی روٹی بنا لیا کرے گا۔ اسے تنکوں کا ایک بستر سا بنا کر اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی جاتی ہے۔ گلیور ان گھوڑوں کی زبان بڑے شوق سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کی ذہانت اور تجسس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد وہ ان کے زیادہ تر سوالوں کے جوابات آسانی سے دے سکتا ہے اور انہیں تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور سمندر پار سے آیا ہے، لیکن گھوڑے اس کی بات سچ نہیں مانتے کیونکہ ان کے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ گلیور بھی دراصل ایک یاہو ہی ہے، اگرچہ ذرا اعلیٰ قسم کا ہے۔ گلیور ان سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے لفظ یاہو استعمال کرنا بند کر دیں تو اس بات پر وہ مان جاتے ہیں۔ گلیور انہیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے ملک میں انسان یا ان کی زبان میں یاہو جو ہیں حکومت کرتے ہیں۔ اس پر وہ پوچھتے ہیں کہ وہاں گھوڑے یعنی ان کی زبان میں ہوانمز کیا کرتے ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ انہیں سواری کے طور پر اور گھڑ دوڑ میں اور بگھیاں کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ انہیں اس وقت تک استعمال کیا جاتا ہے جب تک وہ بیمار نہ پڑ جائیں یا کسی وجہ سے ان کی ٹانگیں بیکار نہ ہو جائیں۔ اس صورت میں انہیں بیچ دیا جاتا ہے اور خریدنے والے ان کی موت تک انہیں ہر قسم کی بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی کھال اتار کر بازار میں فروخت کر دی جاتی ہے۔ ہوانمز گلیور کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اتنے کمزور سے یاہوز یعنی انسان اتنے طاقتور اور مضبوط ہوانمز پر سوار ہو سکتے ہیں۔ وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ گھوڑوں کو بچپن سے ہی سدھایا جاتا ہے اور انہیں متی رکھنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ وہ یورپ میں خصوصاً اپنے ملک میں انسانیت کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے۔ جب گلیور نے انہیں طاقت کے استعمال، فن حکمرانی، جنگ، قانون، سزا اور ہزاروں دوسری چیزوں کے بارے میں بتایا تو چونکہ ان کی زبان میں یہ تمام الفاظ اور اصطلاحات موجود نہیں ہوتی، اس لیے انہیں ان موضوعات کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔
گولیور اپنے آقا گھوڑے کو یورپ کی سیاسی صورتحال، انگلینڈ میں انقلاب اور فرانس کے ساتھ جنگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب وہ گولیور سے جنگ کی وجہ دریافت کرتا ہے تو وہ اس پر مناسب وجوہات بیان کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا آقا گھوڑا جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں آتا۔ وہ گھوڑے یہ سن کر سخت حیران رہ جاتے ہیں کہ گولیور کی دنیا میں لاکھوں لوگ انقلابات، جنگوں اور اختلاف رائے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے قانون اور نظام انصاف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو گولیور انہیں بہت سی معلومات فراہم کرتے ہوئے یورپ کے سارے نظام اور وکیلوں پر سخت تنقید کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وکیل اتنے مکار ہوتے ہیں کہ اپنی فیس لے کر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ دولت کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ وہ جس مجرم کو چاہیں بچا سکتے ہیں اور جسے چاہیں پھانسی پر چڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی گفتگو کا رخ دوسرے موضوعات مثلا دولت اور یورپ میں کھائے جانے والے مختلف کھانوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ امیر لوگ غریبوں کی محنت کا پھل کھاتے ہیں، جبکہ غریبوں کا تناسب بہت زیادہ ہے، یعنی ایک امیر ہے تو 1000 لوگ غریب ہوتے ہیں۔ وہاں عوام کی بہت بڑی تعداد کو انتہائی گھٹیا حالت میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جو کہ سارا دن معمولی معاوضے پر کام کرتے رہتے ہیں، اور انہیں یہ سب کچھ چند ایک امیروں کو مزید امیر اور خوشحال بنانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ گولیور یہ بتاتا ہے کہ انگلینڈ میں اس کے عوام کی ضروریات سے 3 گنا زیادہ خوراک اور پھل فروٹ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے مردوں کی عیاشیوں اور بے اعتدالیوں کی افزائش کے لیے اور عورتوں کی خوبصورتی میں مزید اضافے کی خاطر کھانے پینے کی اضافی چیزیں دوسرے ملکوں کو برآمد کر دی جاتی ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انگلینڈ میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی روزی کمانے کے لیے بے شمار برے کام کرتی ہے، مثلا بھیک مانگنا، راہزنی کرنا، ڈاکے مارنا، چوری کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا، دلالی کرنا، چاپلوسی کرنا، رشوت خوری کرنا، دروغ حلفی کرنا، جال سازی کرنا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کو زہر دینا، رنڈی بازی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ اس ملک کے لوگ ہزاروں الٹے پلٹے کام بھی کرتے ہیں، مثلا وہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں بھوک نہیں ہوتی، وہ بغیر پیاس کے پانی پینے لگتے ہیں، کھانے کا ایک لقمہ لیے بغیر وہ ساری رات تیز شراب پیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کاہل الوجود ہو جاتے ہیں اور ان کے معدے میں جلن ہونے لگتی ہے اور کھایا پیا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ وہ بتاتا ہے کہ اصل بیماریوں کے علاوہ انہیں خیالی بیماریاں بھی بہت پریشان کیے رکھتی ہیں، اور ایسے لوگوں سے رقم بٹورنے کے لیے ڈاکٹروں نے بھی مختلف ناموں سے ان کے لیے خیالی علاج اور دوائیاں ایجاد کر رکھی ہیں، اور ان خیالی بیماریوں کا شکار زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں۔ بڑے طنزیہ انداز میں گولیور مزید کہتا ہے کہ اس کے ملک میں وزیر اعلیٰ بننے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس مقصد کے لیے کس طرح اور کب اپنی بیوی، بیٹی یا بہن کو استعمال کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ موجودہ وزیر اعلیٰ کو دھوکہ دے کر یا اس کی جڑیں کھوکھلی کر کے اس کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ شاہی دربار میں ہونے والی بدعنوانیوں کے بارے میں جگہ جگہ تند و تیز تقاریر کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکائے جائیں۔ لیکن ایک عقل مند حکمران تیسرا طریقہ استعمال کرنے والے کو یہ عہدہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس طرح تند و تیز جذباتی تقریریں کرنے والے لوگ اپنے آقا کی چاپلوسی اور اطاعت کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ گولیور کو ان گھوڑوں کے ساتھ ایسی انسیت ہو جاتی ہے، ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اب وہ اپنے وطن انگلینڈ واپس جا کر انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اسی لیے گولیور کو مسانتھروپ کہا جاتا ہے۔ اس کا آقا اسے کہتا ہے کہ گولیور نے اپنے وطن کے بارے میں جو دعوے کیے ہیں انہیں سن کر وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی یہاں کے یاہوز سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ وہ ان یاہوز کی تمام برائیوں کا ذکر کرتا ہے، خصوصاً لالچ اور خود غرضی کا، اور یہ بتاتا ہے کہ یاہوز کے بہت سے ریوڑوں میں ان کا لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا جسم سب سے زیادہ بدصورت ہو اور شر انگیزی میں وہ سب سے آگے ہو، اور اس قسم کے لیڈر کا ایک اسی طرح کا خبیث چیلا بھی ہوتا ہے جس کا کام اپنے لیڈر کے پاؤں اور پیٹھ چاٹنا ہوتا ہے۔ جب گولیور انگلینڈ کی بہت سی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا آقا گھوڑا یہ تسلیم کرتا ہے کہ گولیور کے ملک کے انسانوں کا قانون، حکومت اور فنون لطیفہ سیکھنے کا طریقہ اگرچہ ان کے یاہوز سے مختلف ہے، لیکن ان کی فطرت بالکل یاہوز جیسی ہی ہے۔ گولیور اپنے آقا سے کہتا ہے، یعنی اپنے آقا گھوڑے سے کہتا ہے کہ وہ اپنے اور یاہوز کے درمیان مشابہت کا موازنہ کرنے کے لیے خود یاہوز کے درمیان جانا چاہتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ یاہوز سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ یاہوز بچپن سے ہی
بہت پھرتیلے ہوتے ہیں لیکن کسی طرح بھی ان کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ وہ طاقتور لیکن بزدل اور کینہ جو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہوانمز کی سب سے بڑی خوبی ان کے آپس میں دوستی اور خیر سگالی ہے۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کی بجائے اپنی کمیونٹی کے مفادات کا زیادہ تر خیال رکھتے ہیں۔ ہوانمز حتیٰ کہ وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے ساتھی کے چناؤ میں بھی ذاتی مفاد سامنے نہیں رکھتے۔ وہ اپنی نئی نسل کے ذہن میں محنت، صفائی اور تہذیب کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں اور ان خوبیوں کو اپنی رفتار اور طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف گلیور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ جو یاہوز ہیں وہ شکل و صورت میں بالکل انسانوں جیسے ہیں اور انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، اور ہوانمز کا جو آقا گھوڑا ہوتا ہے وہ بھی یاہوز کی کئی ساری ایسی خصوصیات بتاتا ہے جو انسانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ تو اس طرح گلیور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو ملک کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ہی یاہوز ہی ہیں۔ تو گلیور کا آقا گھوڑا یعنی گرینڈ اسمبلی آف ہوانمز میں جاتا ہے۔ آقا گھوڑا جو ہے وہ ان کی اسمبلی میں جاتا ہے جہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ آیا کہ یاہوز کو روئے زمین سے ختم کر دیا جائے یا انہیں چھوڑ دیا جائے یا انہیں نہ مارا جائے۔ اس پر اس کا آقا یہ تجویز دیتا ہے کہ انہیں ہلاک کرنے کی بجائے ایسا کرتے ہیں جیسا کہ گلیور کے ملک کے لوگ گھوڑوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی انہیں نامرد یعنی کاسٹریٹ کر دیا جائے تاکہ ان کی نئی نسل پیدا ہی نہ ہو سکے، اور اس طرح یہ خود ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور اسی اثناء میں یہاں گدھے پال لیے جائیں جو بار برداری اور سواری کے لیے ان کی جگہ لے سکیں۔ اس کے بعد گلیور ان گھوڑوں کی سوسائٹی کے کچھ اور پہلوؤں کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، طبی مقاصد کے لیے انہیں بہت سی جڑی بوٹیوں کا کافی علم ہے، یہ سادہ سے مکانات بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ عموماً 70 یا 75 سال کی عمر میں بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ انہیں موت کا کوئی غم نہیں ہوتا اور وہ اسے زندگی کے ایک پہلو کے طور پر ہی لیتے ہیں۔ ان کے ہاں لکھائی کا کوئی طریقہ رائج نہیں ہے، ان کی زبان میں کسی برائی کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ گلیور کے لیے ایک کمرہ تعمیر کیا جاتا ہے اور خود اسے اچھی طرح گلیور سجا لیتا ہے۔ وہ اپنے لیے نئے کپڑے بھی بناتا ہے اور گھوڑوں کے ساتھ آسانی سے زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ وہ یہاں پر بہت خوش ہے اور خوشی کے انداز میں کہتا ہے، یہاں میری صحت بہت اچھی ہے اور میرا ذہن پرسکون ہے، یہاں مجھے کسی دوست کی بے وفائی کا کوئی خطرہ نہیں اور نہ ہی یہاں میرا کوئی ظاہری اور چھپا ہوا دشمن ہے، یہاں نہ مجھے کسی بڑے آدمی کی عنایت یا اس کے ادنا ملازم کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے رشوت دینے یا چاپلوسی کرنے والی دلالی کرنی پڑتی ہے، اور نہ ہی مجھے فراڈ یا ظلم و زیادتی کے خلاف کسی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں نہ تو ڈاکٹر ہیں اور جو میری صحت تباہ کر سکتے ہوں، اور نہ ہی وکیل ہے جو میری دولت ہتھیا سکیں، نہ کوئی مخبر ہے جو میری باتوں یا میرے کسی عمل کی جاسوسی کرتا ہو، یہاں نہ کوئی میرے خلاف جھوٹی الزام تراشی کر سکتا ہے، یہاں نہ کوئی مجھے تانے مارنے والا ہے اور میری مذمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، چغل خور بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی جیب تراش ہے، نہ کوئی راہ زن ہے، نہ کوئی نقب زن ہے، نہ ہی کوئی اٹارنی ہے، نہ کوئی نائکہ ہے، نہ ہی کوئی طوائف ہے، اور نہ کوئی تمسخر اڑانے والا ہے، یہاں نہ کوئی جوئے باز ہے، نہ سیاست دان ہے، نہ دانشور ہے، نہ چڑچڑا شخص ہے، نہ جو بور کرنے والا ہو یا باتونی شخص بھی کوئی نہیں ہے، فتنہ باز بھی نہیں ہے، اور عزتوں کا لٹیرا کوئی نہیں ہے، قاتل ڈاکو کوئی نہیں ہے، اور یہ نہ فنون لطیفہ کا شدائی یہاں پر کوئی موجود ہے، یہاں نہ کوئی لیڈر ہے اور نہ ہی کوئی پیروکار، نہ کوئی پارٹی ہے اور نہ اس کا کوئی علیحدہ شدہ کوئی حصہ ہے، یہاں برائی کی حوصلہ افزائی کرنے والا نہ کوئی نہیں ہے اور برائی کی ترغیب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہاں نہ کال کوٹھڑیاں ہیں، نہ کلہاڑیاں، نہ سر عام پھانسی کے لیے بنائے گئے گھاٹ ہیں، اور نہ کوڑے مارنے کے مراکز ہیں، اور نہ بطور سزا سر عام تمسخر اڑانے کے لیے بنائے گئے شکنجے ہیں، نہ دھوکہ دینے والے دکاندار اور مکینک ہیں، نہ یہاں غرور، جھوٹا ناز اور دکھاوے کی محبت یہاں نہیں ہوتی، نہ یہاں پر بانکے ہیں، آوارہ گرد لڑکے جو گلیوں میں پھرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، نہ ہی دھونس باز ہیں، نہ شرابی ہیں، نہ سڑکوں پر پھرنے والی طوائفیں ہیں، نہ ان کی وجہ سے پھیلنے والی آتشی کی بیماری ہے، نہ ہی بڑھانکے کا مرض ہے، نہ بدکماش لوگ ہیں، نہ فضول خرچ بیویاں ہیں، نہ احمق لوگ، نہ کتابی علم پر زور دینے والے مغرور لوگ، نہ چم چچڑ ہیں، نہ ہٹ درم ہیں، اور نہ ہی جھگڑالو شور
مچانے والے، دھاڑنے والے، نکمے اور بے وقت لوگ ہیں، نہ تکبر پسند لوگ ہیں، نہ قسمیں اٹھانے والے ساتھی ہیں، نہ کچی آبادیوں سے اٹھ کر بننے والے بدماش ہیں، نہ ہی بے وقار کیے گئے لوگ، نہ لارڈز، نہ گلیوں میں سارنگی بجانے والے، نہ جج اور نہ ہی ڈانس سکھانے والے استاد یہاں ہیں۔ ایسی کوئی چیز بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ ان گھوڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے جب گلیور اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے ہم وطن لوگوں اور عمومی طور پر نسل انسانی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ انہیں یاہوز ہی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ساخت اور حلیے سے یاہوز جیسے ہی لگتے ہیں، اگرچہ کچھ مہذب قسم کے اور گفتگو کرنے کے قابل لوگ ہوتے ہیں۔ گلیور ہونمز کے ساتھ بات چیت کرتے اور ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے اور ان گھوڑوں کی چال کی نقل کرتے ہوئے چلنے اور ان جیسی حرکات و سکنات کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ اس کی عادت بن چکی ہے، اور اب اس کے دوست گھوڑے بھی برملا اسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ کسی گھوڑے کی طرح ہی دل کی چال چلتا ہے، اور ان کی باتوں کو وہ اپنی ستائش سمجھتا ہے۔ اس تمام خوشی والے ماحول میں جب کہ وہ ذہنی طور پر فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ساری عمر انہی گھوڑوں کے ساتھ ہی رہے گا، تو اس کا آقا گھوڑا کسی کو پیغام دے کر گلیور کو اگلی صبح بلواتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دوسرے گھوڑوں نے اس بات پر شدید اعتراض کیا ہے کہ اس نے ایک یاہو یعنی گلیور کو جو کہ غلیظ یاہوز کی طرح باندھ کر رکھنے کی بجائے اسے کسی معزز ہونمز کی طرح اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے آقا کے پاس گلیور کو یہاں سے چلے جانے کا کہنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب گلیور کو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں سے نکال دیا جائے گا تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور غش کھا کر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے۔ گلیور یہاں سے واپس اپنے وطن انگلینڈ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اسے ایسے لوگوں کے معاشرے میں جا کر رہنا بہت ہی تکلیف دہ لگتا ہے جنہیں دیکھ کر یہاں کے غلیظ یاہوز یاد آ جاتے ہوں۔ وہاں سے نکل کر اس کا کوئی ارادہ کسی اور جزیرے کو ڈھونڈنے کا ہے جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزار سکے۔ آخرکار اسے ایک جزیرہ مل ہی جاتا ہے۔ ابھی اسے اس جزیرے پر رہتے ہوئے چوتھا دن ہی تھا کہ اسے کافی فاصلے پر 20-22 افراد نظر آتے ہیں۔ ابھی اسے اس جزیرے پر رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ وہ تمام مرد، عورتیں، بچے اور مادرزاد ننگے اور آگ کے گرد جمع ہوتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص گلیور کو دیکھ لیتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیتا ہے، اور وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے پیچھے، اور گلیور اپنی کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیزی سے ساحل کی طرف بھاگتا ہے۔ تو وہ جنگلی لوگ ہوتے ہیں، وہ گلیور کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اس کی کشتی ابھی تھوڑی دور جاتی ہے کہ وہ اس پر تیر چلا دیتے ہیں، اور ایک تیر اس کی بائیں گھٹنے کو شدید زخمی بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ ان سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ کھلے سمندر میں اسے کچھ فاصلے پر کسی جہاز کا بادبان نظر آتا ہے۔ پہلے تو وہ اس جہاز کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ یورپ کے یاہوز کے ساتھ رہنے کی بجائے ان وحشیوں کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر ہے، واپس جزیرے پر جا کر خود کو چھپا لیتا ہے۔ اس جہاز کے ملاح جب اس جزیرے پر اترتے ہیں تو وہ انہیں ایک جگہ پر چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ گلیور کی گھوڑوں جیسی حرکات و سکنات اور بولنے کے انداز پر ہنستے ہیں، اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جہاز کو دیکھ کر یہاں آ کر کیوں چھپ گیا تھا۔ گلیور ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے رسی سے باندھ کر کشتی میں اپنے جہاز پر لے جاتے ہیں۔ تاہم وہ گلیور سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اور اسے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتے ہیں، لیکن اسے یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ یاہوز ہیں اور اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ گلنے ملنے سے کتراتا ہے۔ وہ گلیور کو زبردستی واپس انگلینڈ لے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ اپنے وطن کی سرزمین اور حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کے سب لوگ اسے یاہوز ہی نظر آتے ہیں۔ تو اب گلیور کہتا ہے کہ جب وہ انگلینڈ پہنچ جاتا ہے تو گلیور کہتا ہے، پہلے سال کے دوران میں اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے قریب نہ آنے دیتا تھا، کیونکہ مجھے ان میں سے یاہوز جیسی ناقابل برداشت بو آتی تھی۔ میں صرف اتنا برداشت کر سکتا تھا کہ وہ ایک ہی کمرے میں کافی فاصلے پر بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ ابھی تک انہیں جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میری روٹی کو ہاتھ لگا سکیں یا میرے کپ میں کچھ پی سکیں، اور نہ ہی میں انہیں کبھی اجازت دیتا تھا کہ وہ مجھے چھو کر دیکھ سکیں۔ اسے اب بھی ہونمز اتنے یاد آتے ہیں اور اتنے اچھے لگتے ہیں کہ وہ بازار سے 2 عدد گھوڑے خرید لاتا ہے اور ان کے ساتھ روزانہ 4-4 گھنٹے باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ گھوڑے اس کے لیے معزز و محترم ہیں اور بہت ہی معزز شخصیات ہیں، یعنی گھوڑوں کے ساتھ وہ اب باتیں کرتا رہتا ہے جب وہ انگلینڈ پہنچ جاتا ہے۔
وہ نہ تو ان پر سوار ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی بگھی وغیرہ میں جوتتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کے عظیم ساتھی ہیں۔ یعنی اپنے ملک کے گھوڑوں کو بھی گلیور ہوانمز ہی سمجھتا ہے۔ گلیور اپنی کہانی کا اختتام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ اس کے ملک کا قانون اسے پابند کرتا ہے کہ وہ جگہیں اس نے اپنے سمندری سفروں کے دوران میں جو دریافت کی ہیں ان کے بارے میں حکومت کو آگاہ کرے، لیکن اس کے خیال میں ان علاقوں میں فوجی کارروائی کرنے سے حکومت کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ گلیور کسی ملک کے دوسرے ملک پر قبضہ کر کے وہاں اپنی کالونیاں بنانے کے خلاف ہے۔ تو یعنی گلیور یہاں پر بھی سوئفٹ، کیونکہ یہاں پر استعاری طور پر کیونکہ سوئفٹ آئرلینڈ کا تھا تو انگلینڈ نے آئرلینڈ پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور آئرلینڈ کو اپنی کالونی بنایا ہوا تھا۔ تو اس طرح گلیور کہتا ہے کہ تو سوئفٹ گلیور کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک ملک کو دوسرے ملک پر قبضہ کر کے وہاں پر کالونیاں نہیں بنانی چاہیے، یعنی دوسرے ملکوں کو اپنی کالونیز نہیں بنانا چاہیے، یعنی کلونیلزم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا ملک اسے فتح کر کے انہیں غلام بنا لے، انہیں قتل کرے یا انہیں اپنے ہی وطن سے نکال دے۔ اپنے ملک کے لوگوں کی ایسی عادتوں اور رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس خیال سے چھٹکارا نہیں پا سکتا کہ یہ لوگ یاہو کی طرح بدنما اور غلیظ ہیں۔ تاہم 5 سال کے بعد اس کا ذہن کچھ نارمل ہونے لگتا ہے اور اس بارے میں وہ اس طرح بتاتا ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے اپنی بیوی کو اجازت دے ہی دی کہ وہ لمبی میز کی دوسری سائڈ پر بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرے، اور اگر میں کبھی اس سے کچھ پوچھوں تو وہ انتہائی مختصر الفاظ میں مجھے جواب دیا کرے، لیکن اس کے باوجود بھی یاہوز کی مخصوص بدبو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور میں اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنی ناک تیز بو والے پودوں مثلا ریو اور لیونڈر اور تمباکو وغیرہ کے پتوں سے بند کیے رکھتا ہوں۔ آخر میں گلیور کہتا ہے کہ اسے کسی بھی قسم کے بدعنوان شخص یعنی وکیل، جیب کترے، کرنل، احمق، لارڈ، جواری، سیاستدان، طوائفوں کے شوقین آدمی، ڈاکٹر، جھوٹی گواہی دینے والے شخص، کسی کو جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار کرنے والے شخص، اٹارنی یا کسی غدار شخص کو دیکھ کر اتنا اشتعال نہیں آتا جتنا کہ کسی گھٹیا ذہنیت والے مغرور شخص کو دیکھ کر آتا ہے، کیونکہ ایسا شخص بہت بد طینیت جانور ہوتا ہے۔ اپنے آخری سفر میں گلیور اپنے معاشرے سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مشکل ہے کہ ہم اس کے ساتھ پوری ہمدردی کا اظہار کریں۔ اس سے پہلے کے سفروں میں ہم گلیور کی آنکھ سے بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ جب وہ لیلی پوٹ کے لوگوں کے چھوٹے قد پر حیرت کا اظہار کرتا تھا، برابڈنگ نیک کے دیو نما لوگوں میں وہ رہ کر خود کو ان کے لیے کھیلنے کی چیز کے طور پر ہم گلیور کو دیکھتے ہیں تو بے اطمینانی محسوس ہوتی ہے ہمیں، اور لاپوٹا کے لوگوں کی ظالمانہ اور احمقانہ اقلیت پرستی اور اسے نفرت محسوس ہوتی تھی گلیور کو ان سے، تو ہم بھی اس کے خیالات اور نظریات سے کافی حد تک متفق ہوتے ہیں اس کے پچھلے سفروں کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اس کے چوتھے سفر میں ہم گلیور کی آنکھ سے دیکھنے کی بجائے خود گلیور کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ گھوڑوں کے دیس میں رہ کر اصولوں کے راج کا شدائی بن چکا ہے۔ آخر میں اگرچہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ گلیور انسانوں سے نفرت کرتا ہے، وہ مس اینتھروپ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی نفرت انسانوں سے نہیں بلکہ ان کی خود غرضی، بے حسی اور لالچ سے ہے، ان تمام عادات سے ہے جو کہ ہوانمز کے جزیرے پر یاہوز کے اندر وہ جو عادات پائی جاتی تھیں، اگر وہی عادات جن انسانوں میں پائی جاتی ہے تو ان انسانوں سے اور ان کی ان عادات سے اصل میں گلیور کو شدید قسم کی نفرت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ گلیورز ٹریولز پارٹ 4 تھا، اے وائج ٹو دا لینڈ آف ہوانمز اینڈ یاہوز۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم گلیورز ٹریولز کے حوالے سے گلیورز ٹریولز ایز این ایلیگری اور جوناتھن سوئفٹ کی سیٹائر یعنی گلیورز ٹریولز ایز سوشل، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس سیٹائر، اس کانٹیکسٹ میں ہم گفتگو کریں گے، اور گلیورز ٹریولز کے پچھلے جو وائجز ہیں، وائج نمبر 1، 2 اینڈ 3، ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔